بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے دین و دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی ایسی سبق آموز ویڈیوز ریلیز ہوں تو فوراً آپ کے پاس پہنچ جائیں اور آپ مستفید ہوں۔ بہت شکریہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹیوں سے کہنے لگا، میں تم سے جو سوال کروں گا اگر اس کا صحیح جواب دو گی تو میں تمہیں تمہارا من چاہا تحفہ دوں گا۔ ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ حضور آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہیں۔ بادشاہ ان کے اس جواب پر بہت خوش ہوا اور انہیں ان کے من چاہے تحفے دے دیے۔ سب سے چھوٹی بیٹی سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں اپنے رب کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں اور یہی میری قسمت ہے۔ بادشاہ اس کے جواب پر حیرت زدہ ہوا اور طیش میں آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کو جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں ذرا کہ میرے بغیر یہ کیسے کھاتی ہے اور کیسے پہنتی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے اس کے سارے زیورات اور مہنگے کپڑے لے لیے اور خستہ حال کپڑوں میں جنگل میں چھوڑ آیا۔ شہزادی مطمئن اور اللہ پر اسے توکل تھا۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گئے اور شہزادی اکیلی رہ گئی۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ دوپہر سے شام ہو گئی تو شہزادی نے سوچا کیوں نہ رات کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر لی جائیں، اس لیے رات بھی گزر جائے گی اور آگ دیکھ کر کوئی جنگلی جانور بھی قریب نہ آئے گا۔ لکڑیوں کی تلاش میں جب شہزادی نکلی تو اسے جنگل میں ایک جھونپڑی نظر آئی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اسے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی پہلے تو بہت حیران ہوئی کہ ویران جنگل میں جھونپڑی کیسے؟ پھر وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف چارپائی پر لیٹا کھانس رہا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو اسے ایک طرف پانی کا گھڑا ملا۔ اس نے اسی میں سے بوڑھے کو پانی پلایا اور جھونپڑی کی صفائی کر دی۔ بوڑھا پانی پینے کے بعد شہزادی سے پوچھنے لگا کہ بیٹی تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ اس پر شہزادی نے سارا ماجرا بیان کیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ یہ سن کر بوڑھے نے شہزادی کو جھونپڑی میں رہنے کو کہا کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح سویرے چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ جھونپڑی میں کھانے پینے کا سامان ہے اور قریب ہی ندی ہے، وہاں سے پانی بھر لینا۔ صبح سویرے بوڑھا شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی جھونپڑی کو صفائی کر کے بکری کا دودھ دو لیتی ہے اور آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر برتن میں رکھ دیتی ہے کہ کوئی جانور پیاسا ہوگا تو پی لے گا اور رات کو سو جاتی ہے۔ صبح جب شہزادی اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر دودھ کا پیالہ خالی پڑا ہے اور قریب ہی ایک خوبصورت اور قیمتی لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت قیمتی لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سانپ کے نشان ہیں۔ اس پر شہزادی کو یاد آتا ہے کہ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید سانپ پیاسا تھا تو دودھ پی کر خوش ہوا اور اس نے یہ لال اگل دیا۔ یہ سوچ کر شہزادی لال اٹھاتی ہے اور اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ پھر اگلی شام شہزادی دوبارہ دودھ پیالے میں ڈال کر رکھتی ہے اور صبح پھر اسے ایک لال مل جاتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے 7 لال ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا بھی واپس آ جاتا ہے۔ بوڑھے کے واپس آنے پر شہزادی اسے سارا ماجرا بتاتی ہے
اور 3 لال اسے دے دیتی ہے اور 4 ہار میں اپنے گلے میں ڈال کر ہار بنا کر پہن لیتی ہے، اور بوڑھے کو کہتی ہے کہ یہ لال صبح شہر جا کر بیچ دینا، واپسی پر اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور بھی لے آنا۔ اگلے دن بوڑھا مزدوروں کو لے کر آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے، اور وہ بوڑھا اور شہزادی اسی محل میں رہنے لگتے ہیں۔ ایک ایسا خوبصورت محل کہ جس میں دنیا کی ہر آرائش، نوکر چاکر اور تمام لذتیں میسر ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگاتی ہے جہاں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کے چرچے ہونے لگتے ہیں کہ یہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ اس طرح یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ جاتی ہے، تو بادشاہ کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوتا ہے وہ دیکھے تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے۔ جب شہزادی کے سپاہی اسے بتاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ وہ بادشاہ سے صرف ایک شرط پر ملے گی کہ جب بادشاہ اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ چنانچہ بادشاہ اگلی ہی روز اپنی بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے تیار کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کے کپڑے اور زیور پہن کر نقاب کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ محل کی شان اور وقار دیکھ کر بادشاہ اور اس کی بیٹیاں حیران اور متاثر ہوتے ہیں۔ بادشاہ آخر شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، اور تمہارے کہنے پر میں بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کیسا؟ بہت اصرار پر شہزادی مان جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس پر بادشاہ کی بیٹیاں سرگوشی کرتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اب اور کتنا تیار ہوگی؟ کچھ دیر بعد بادشاہ دیکھتا ہے کہ دور سے خستہ حال کپڑوں میں اس کی طرف کوئی آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو زندہ ہے، میں تو سمجھا تھا کہ مر گئی۔ میرے سپاہیوں نے ہی کہا تھا کہ شہزادی جنگل میں موجود نہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں اس سے آزاد کرا لوں گا، کیونکہ بادشاہ نے یہ سمجھا تھا کہ یہ چیتڑے میں ملبوس جو ہے یہ اس کی بیٹی ہے، جبکہ جو پہلے تھی وہ اس کی مالکن ہے۔ پھر چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری حکومت ہی کیوں نہ لے لے۔ یہ سن کر شہزادی مسکرا کر کہتی ہے ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، میں نہ کہتی تھی کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ کا احسان ہے کہ آج مجھے اتنا عطا کیا کہ آج میں آپ سے زیادہ امیر ہوں۔ شہزادی انہیں سارا حال بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی، اور وہ ہار دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود تھے۔ یہ دیکھ کر باقی شہزادیاں دل ہی دل میں اس پر رشک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی اس وقت یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ تو دوستو، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، وہ جس حال میں رکھتا ہے اس کا ذکر کرو، اور وہ ذات کبھی بھی آدمی کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔